بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب زیدہ شرف ہو کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا 26 رمضان کی رات کو جو تاریخ آپ کی تاریخ ولادت کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، صحیح ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے زیادہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور والا 26 رمضان کی رات کو آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں، اور جو کچھ اس وقت نعتیہ اشعار اور کلمات بولے جا رہے ہوتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ تمام اشعار، وہ تمام خطابات اور وہ تمام باتیں جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ حضور والا وہ تعریفی کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کی ولادت کے ساتھ منسوب تھے، اب وہی کلمات، اب وہی تعریفی کلمات آپ کے نام کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، چونکہ اب میں وہ ویڈیوز اپنے چینل پر نہیں دکھا سکتا، لیکن وہ ویڈیوز موجود ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں وہ ویڈیوز، فیس بک پر بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ حضور والا آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ بھی مسجد کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا مسجد کے اندر کسی انسان کی تعریف کرنا جائز ہے؟ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیں، احکام شریعت اعلی حضرت کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، بہار شریعت میں دیکھ لیں۔ میں مفتیان کرام سے سوال کرتا ہوں، مفتیان دعوت اسلامی سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کو چھوڑ کر ایک انسان کی تعریف کرنا، انسان کی تعریف کے اشعار پڑھنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ مجھے بتائیے۔ دیکھیں سنن بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، لوگوں کی تعریفیں کی جائیں گی، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں کی جائیں گی۔ فرمایا تم ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، اللہ کو ان سے کچھ بھی کام نہیں ہے، گھر اللہ کا ہو، تعریف انسان کی ہو رہی ہے۔ ہاں اب دیکھیے، اسی طرح یہ فتاوی در مختار میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، مسجد میں شعر اشعار پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی حمد اور تعریف کی جا سکتی ہے مسجد میں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی تعریف کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے 26 رمضان کو، ایسے ایسے کلمات، عمران عطاری صاحب کی وہ ویڈیو موجود ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی ہوگی تقریباً، اور بھی کافی ایسے لوگ ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، ان ویڈیوز کے نیچے جو کمنٹس ہم پڑھتے ہیں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لوگوں کو کیا جواب دیں؟ تو حضور والا میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے، کیا سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اپنی اس پوری زندگی میں کبھی آپ نے اپنی تاریخ ولادت کا اس طرح کا دن منایا تھا؟ کیا آپ نے یا آپ کے مریدین نے، آپ کے شاگردوں نے آپ کے نام کے ساتھ اس طرح کے کلمات، وہ تعریفی کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہوں، کیا وہی کلمات آپ کے شاگردوں نے یا آپ کے مریدین نے آپ علیہ رحمہ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اس طرح کے نعرے لگائے تھے؟ کیا آپ نے اپنی مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کا پروگرام کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو دعوت اسلامی کے مفتیان کرام مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا، تو میں اپنی اس بات سے رجوع کر لوں گا۔